رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہ گار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ، ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے۔ اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر، وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنا ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نا، دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے۔ بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے، بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو ان سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہو نا والد صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے، جس کے 9 بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نا کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا، نہیں کر سکتا۔ وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا؟ 20 دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں، ختم، اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا، کیونکہ شفقت پدری ہے۔ خدا را یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، اس کو سمجھیے گا، شفقت پدری۔ اگر مرشد ہو نا کبھی مرشد کریم تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے، چونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے۔ کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر کہ تمبو وانگوں تانے، مشکل کام ہے استاد صاحب۔ وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے نے او میں بڑی محنت کی تھی جی ہن تے چل گیا ہے 6 مہینے ویکھو تے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ۔ میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا، کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی، نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں۔ جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا، تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا۔ حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، یہ جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو۔ اس کے لیے نبی پاک جد و جہد کرتے۔ حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے۔ وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ وہ دیکھو نا، امتی امتی کہتے ہوئے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ حضور کے پہلو میں غم ہے امت۔ یا اللہ
مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے۔ کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توأن و کرہن ساتھ ہی رہے، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا، بنتے نہیں۔ یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کو آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان، کاٹ دیا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا حضور سبق بانٹنے ہیں، پیریڈ لگانے ہیں، آپ کو کون سی کتاب دے دیں، فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، کیا پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تم مجھے سبق نہ کوئی دو، تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائق بچے سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا، بڑے بڑے، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں، حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہو کے جج صاحب سے کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی، یہ ذاتی اناد پال رہے ہیں، یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں موقع پہ، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں، وکالت کرتا ہے اسے معاف کر دو، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے پر میں جو آ گیا ہوں، سارے جرم اس نے کیے ہیں پر میں آ گیا ہوں نا، میرا آنا دیکھا جائے اور اسے معاف کر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے